وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ صبح تک ٹینشن سے برا حال تھا۔ اس نے آفس سے آف کر لیا تھا۔ وہ طبیعت خراب کا بہانہ کیے بستر پر لیٹی رہی تھی۔ ابو بکر 2 دن سے آؤٹ آف سٹی کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ وہ گھر میں ہوتا تو شاید وہ اس کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ بھابی کو کچھ کہہ کر وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اگر امی کو کچھ بھنک بھی پڑ جاتی تو انہوں نے مارے ٹینشن کے بستر سے لگ جانا تھا۔ ثریا بیگم ایک مذہبی گھرانے کی پردہ دار خاتون تھی۔ فیضان ماموں کی بدولت ان کے دونوں بچوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم تو حاصل کر لی تھی، لیکن ماں کی سوچ کو نہ بدل سکے تھے۔ ثریا بیگم ابھی بھی با پردہ رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً پریشان ہو جاتی تھی۔ ایسے میں اگر ان کو ذرا بھی خبر ہو جاتی تو یقیناً صدمے سے انہوں نے نڈھال ہو جانا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب 10 بجے کے قریب بھابی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ سر منہ لٹے بستر پر دبکی ہوئی تھی۔ رابعہ، تمہارے باس آئے ہیں، انہوں نے لائٹ آن کر کے کہا تو وہ چونکی۔ فوراً کمبل سے سر ہٹایا۔ سر عباس؟ ہاں، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، امی سے سلام دعا کر رہے ہیں، تم جلدی آ جاؤ، وہ کہہ کر پلٹی تھی، لیکن پھر رکی۔ ہاں، حلیہ درست کر کے آنا، انہوں نے بکھرے بالوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ چلی گئی۔ رابعہ نے ایک گہرا سانس لیتے بستر چھوڑا تھا، بالوں کو انگلیوں کی مدد سے درست کیا، کپڑوں پر ایک ناکدانہ نگاہ ڈالی، بس ٹھیک ہی تھے۔ ذہنی طور پر ایسی ابتری چھائی ہوئی تھی کہ کسی بھی طرف دھیان نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ریک سے اپنے آفس یوز ہونے والا جوتا نکال کر پہنا تھا، واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن آنکھوں کی سرخی بھی تھی۔ وہ رات دیر تک روتی رہی تھی۔ رات جب سر عباس نے کال کی تھی تو وہ تب بھی حوصلہ ہار گئی تھی۔ ان سے بات کرتے وقت بھی بڑی شدت سے روئی تھی۔ اب پھر آنکھوں میں نمی آنے لگی تو اس نے ٹاول لے کر چہرہ صاف کیا۔ آستینیں گیلی ہو رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح اوڑھ کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ باہر آئی تو امی ڈرائنگ روم سے نکل رہی تھی۔ حسب عادت انہوں نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور آدھے سے زیادہ چہرہ اس میں چھپا رکھا تھا۔ وہ غیر مردوں کے سامنے اسی طرح رہتی تھی۔ ماموں کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ کسی کام سے باہر نکلے تھے۔ اوہ، تم جاؤ، انہیں شاید کوئی کام ہے، بیچارے پریشان سے لگ رہے تھے، بار بار تمہارا پوچھ رہے تھے، میں چائے لاتی ہوں، امی نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ کپڑے تو بدل لیتی، امی نے جاتے جاتے اس کے حلیے پر ایک ناکدانہ نگاہ ڈالی۔ ٹھیک ہوں امی، گھر میں ہوں، کون سا آفس جا رہی ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سر عباس اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا تھا۔ سرخ آنکھیں بڑی نمایاں تھی، سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے بڑے گھریلو حلیے میں تھی۔ وہ بیٹھے تو وہ بھی ان کے سامنے ٹویسٹر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میں آفس گیا تو علم ہوا کہ آپ نہیں آئی، ہادیہ نے بتایا آپ نے چھٹی کی ہے، مجبوراً مجھے خود آنا پڑا، انہوں نے ابتدا کی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ جی، اس نے سر ہلا دیا تھا۔ تو پھر آفس کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے پوچھا تو رابعہ نے بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ وہ شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ آئی ایم سوری رابعہ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگے تھے۔ عادلہ نے جو بھی کہا، میں اس کے لیے اتنا شرمندہ ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے، جب سے ہادیہ نے رات کال کر کے اطلاع دی تھی، میں تب سے ایک پل کو بھی چین سے نہیں بیٹھ پایا۔ مجھے اپنی ذات سے زیادہ آپ کی عزت کی پرواہ ہے، عباس کہتے کہتے پلٹا تو بے اختیار ٹھٹکا۔ رابعہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آنسو ایک کے بعد ایک کرتے اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ عباس کے اندر ندامت و شرمندگی کا ایک بحر بے کراں ٹھاٹھے مارتا نظر آیا۔ وہ بڑی اذیت سے چلتا اس کے پاس آ رکا تھا۔ رابعہ نے جلدی سے اپنے رخسار صاف کیے تھے۔ رابعہ پلیز ایسے مت کریں، میں پہلے ہی بہت زیادہ گلٹی کانشیس ہو رہا ہوں۔ عباس کو رابعہ کے آنسو ایک دم شدید شکست سے دوچار کر گئے تھے۔ عباس بے اختیار اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ نرمی سے کہا تو رابعہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔
پھر میرا کیا قصور تھا؟ بس یہ کہ میں آپ کی ایمپلائی تھی اور میں نے آپ کی وائف کی ڈیمانڈ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس نے رندھی آواز میں کہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر ایک بیمار ذہنیت کی مالک عورت ہے۔ اگر آپ نہ ہوتی تو کسی اور کو استعمال کرتی۔ اس کا مقصد محض مجھے اور میرے خاندان کو نیچا دکھانا تھا۔ یقین جانیے وہ یہ سب اپنی طلاق کا بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے۔ مگر آپ لوگوں کی باہمی لڑائی میں تو بدنام ہو گئی نا سر۔ عباس نے مٹھیاں بھینچ لی تھی، سر جھکا لیا تھا۔ کچھ توقف کے بعد اسے دیکھا۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ صاف شفاف بے رحا چہرہ اس وقت پسماردگی کا شکار تھا۔ عباس کے اندر جذبات کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں، عباس نے کہا تو وہ چونکی۔ جی لیکن کہاں؟ ایک ضروری کام ہے اور وہ کام آپ کے بغیر ممکن نہیں، عباس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ رابعہ نے نظریں جھکا لی۔ آئی ایم سوری سر، میں نہیں جا سکتی۔ میں شاید اب آفس نہ آ سکوں۔ آپ کی کمپنی کے جو بھی رولز ہیں اس کے باوجود میں جاب چھوڑ رہی ہوں۔ مجھے اپنی عزت اور وقار سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزیز نہیں۔ میں اپنے اس ماں کی پے بھی چھوڑ رہی ہوں۔ مجھے اب آپ سے ساتھ کام نہیں کرنا۔ وہ حد سے زیادہ بدگمان ہو چکی تھی۔ سر جھکائے اس نے بہت ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ عباس نے لب بھینچ لیے۔ رابعہ کے الفاظ دل پر ایک پتھر کی طرح لگے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ عادلہ سامنے ہو تو وہ اس کے وجود کو تہس نہس کر دے۔ یعنی عادلہ کی اس حرکت کے بعد میں آپ کے لیے اس قدر بے اعتبار ہو چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کام کرنے سے بھی انکاری ہیں، عباس نے سنجیدگی سے کہا تو رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بات بے اعتباری کی نہیں بلکہ اپنی عزت و وقار کی ہے۔ اگر بے اعتباری ہوتی تو اس وقت آپ میرے گھر میں موجود نہ ہوتے۔ رابعہ نے بہت صاف الفاظ میں عباس کی پوزیشن کلیئر کی تھی۔ عباس کو لگا وہ ہلکا پھلکا سا ہو گیا ہے۔ تو پھر یقین کیجیے آپ کی عزت اور آن پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ میں ایک اسٹریٹ فارورڈ مین ہوں، لمبے چوڑے دعوے نہیں کرتا، لیکن جو کہہ رہا ہوں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ میں یہ سارا معاملہ اپنے بھائی مصطفیٰ سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ مصطفیٰ کو تو آپ جانتی ہیں کہ وہ پولیس میں ہے۔ اس کے سامنے سے اٹھ کر وہ قریب صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ رابعہ نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ سب ہینڈل کر لے گا، بلکہ بہت سارا کام وہ کر چکا ہے۔ عادلہ کی آئی ڈی ہیک ہو چکی ہے اور جہاں جہاں اس نے وہ پکس شیئر کی تھی وہ سب ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے ڈیٹا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آپ چیک کر لیں، عباس نے مطمئن انداز میں کہا تو وہ حیران ہوئی۔ ہادیہ کی کال کے بعد میں ایک پل کو بھی سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ میرے لیے یہ قابل مذمت اور شرمندگی کا مقام تھا کہ میری وجہ سے آپ بدنام ہو رہی ہیں، عباس نے کہا تو رابعہ کو لگا اس کے دل پر طاری منو بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے ایک دم آنکھیں بند کر لی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اب صرف عادلہ کا دماغ درست ہونا باقی ہے۔ عباس کے الفاظ پر اس نے ایک گہرا سانس لے کر آنکھیں وا کی تھی۔ تھینک یو سو مچ سر، وہ بے حد مشکور تھی۔ عباس اس سارے عرصے میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ آپ کو نہیں اندازہ آپ نے مجھے کتنی بڑی ذلت سے بچایا ہے، اس کی آواز میں نمی تھی۔ آپ پر یہ سارا عذاب میری وجہ سے آیا تھا۔ آپ سے زیادہ میں نے اس اعتبار کو ڈیفینڈ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ پر اعتبار کرتی ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ کسی اذیت سے دوچار ہیں، اس لیے خود آیا تاکہ آپ کو تسلی دے سکوں۔ تھینک یو سر، اس کے لہجے میں ممنونیت تھی۔ عباس نے سر ہلا دیا تھا۔ آفس چل رہی ہیں؟ پھر میرے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ وقت اس ٹینشن سے نکل کر گزاریں، آپ کو بہت سا ذہنی سکون ملے گا۔ نہیں سر، ابھی نہیں، کل چکر لگا لوں گی، اس نے کہا تو عباس نے سر ہلا دیا تھا۔ عباس کے لیے ابھی اتنا ہی کافی تھا کہ کم از کم وہ آفس آنے پر راضی تو ہوئی۔ تبھی ثریا بیگم چائے کی ٹرے لیے چلی آئی تھی۔ رابعہ نے فوراً چہرہ پھیر لیا تھا۔ اس کا چہرہ رونے کے سبب سرخ تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ آپ سر پلیز چائے لیں، میں کچھ دیر میں آتی ہوں، وہ کہہ کر فوراً نکل گئی تھی۔ ثریا بیگم کو چائے کا مگ تھماتے ساتھ دیگر لوازمات بھی سرو کر رہی تھی۔ عباس قدرے ریلیکس ہو کر چائے پینے لگ گیا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو احسن پاس تھا، ساتھ روشی اور ماموں بھی تھے۔ وہ دونوں وزٹنگ آورز میں اس سے ملنے آئی تھی۔
وہ ذہنی طور پر اس قدر ڈسٹرب تھی کہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ذہن پر بہت بوجھ تھا۔ 11 بجے احسن روشنی کو لے کر گھر چلا گیا تو ماما اس کے پاس تھی۔ اس سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ماما بطور خاص اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ ان کی محبت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت از حد ابتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز بار بار اسے کچھ بھی نہ سوچنے اور بالکل ریلیکس رہنے کا کہہ رہے تھے۔ 2 بجے کے قریب بابا بھی آ گئے تھے۔ وہ زیادہ تر وقت سوتی جاگتی کیفیت میں رہی تھی۔ ماما ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ ماما نے اسے کوئی سوال و جواب نہیں کیے تھے۔ 3 بجے کالج سے واپسی پر شہبار ڈرائیور کے ہمراہ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ وقار صاحب سے سلام دعا کے بعد وہ اس کے قریب آئی تو اس نے بازو ہٹا کر دیکھا۔ ٹھیک، وہ ذرا سا مسکرائی تھی، لیکن مسکراہٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی تازگی نہ تھی، جیسے بے جان سی مسکراہٹ ہو۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کب تک فارغ کر رہے ہیں تمہیں؟ شہوار اس کے پاس بیٹھی تو وقار صاحب باہر نکل گئے تھے۔ شاید کل رات کو یا شاید کل صبح، دھیمے سے اس نے کہا تو شہوار خاموش ہو گئی تھی، جیسے کرنے کو کوئی بات نہ ہو۔ تم کالج سے آ رہی ہو؟ انا نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا تھا۔ مصطفیٰ بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ۔ شہوار اس کی میڈیسنز چیک کرنے لگ گئی تھی۔ ڈرائیور چھوڑ کر چلا گیا ہے، واپسی پر مصطفیٰ خود پک کر لیں گے۔ اس نے مسکرا کر انا کو دیکھا تو وہ سنجیدگی سے سر ہلا گئی۔ شہوار نے اسے بغور دیکھا۔ نڈھال سی پسماردہ انا اسے برسوں کی بیمار لگی تھی۔ اس کے چہرے کی ساری سرخی ایک غیر محسوس زردی میں لپٹی لگ رہی تھی، اور آنکھیں جو ہمہ وقت چمکتی رہتی تھی اس وقت بجھی بجھی سی تھی، جیسے ان کی ساری جوت ختم ہو گئی ہو۔ شہوار نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونکی۔ کیا بات ہے انا؟ انا سر جھکائے خاموش ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہت اچھی دوست ہیں نا؟ ایسی کیا بات ہوئی ہے جو تم مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی؟ ہاتھ کو نرمی سے سہلاتے اس نے پوچھا تھا۔ انا نے لب بھینچ لیے۔ انا، کیا مجھ پر بھی اعتبار نہیں؟ اس نے محبت سے ہاتھ دبایا تو انا خاموشی سے دیکھے گئی۔ شہوار نے چند پل اسے دیکھا کہ شاید وہ کچھ کہے، لیکن اس کے لبوں کی خاموشی نہ ٹوٹی تو اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ کچھ توقف کے بعد شہوار نے موضوع بدلا تو انا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، تمہارے آنے سے پہلے پاپا نے سوپ پلایا تھا۔ اس کے جواب دینے پر شہوار کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ ولید بھائی نے چکر لگایا؟ رات تو وہ شاید ادھر ہی تھے، اس نے مزید کہا تو انا نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ شہوار کو محسوس ہوا کہ ولید کے نام پر اس کے چہرے کے تمام تاثرات بدلے تھے۔ تو کیا ولید بھائی اور انا کے بیچ میں ہی کوئی ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ شہوار کے اندر سوالات پیدا ہونے لگے تھے۔ ولید بھائی بیچارے بہت پریشان تھے۔ تمہاری غیر موجودگی میں وہ اور احسن بھائی مسلسل تمہیں تلاش کرتے رہے تھے، اور پھر یہاں ہاسپٹل لانے کے بعد بھی وہ بہت پریشان تھے، شہوار نے مزید کہا تھا۔ انا نے تیزی سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے شہوار، وہ اذیت سے بولی تو شہوار فوراً چونکی تھی۔ انا کا زرد چہرہ مزید زرد ہو رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلا لیتی ہوں، اسے دونوں ہاتھوں سے سر تھامے دیکھ کر شہوار نے کہا تو وہ خاموشی سے سر سرہانے پر رکھ کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شہوار نے انٹرکام پر نرس کو بلا لیا تھا۔ نرس نے آ کر میڈیسن دی تھی، جن کے بعد وہ کچھ دیر میں ہی غنودگی میں چلی گئی تھی۔ شہوار انا کے رویے پر از حد الجھ گئی تھی۔ ولید کے ذکر پر اس کا اس طرح کا ری ایکشن، نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے انا اور ولید کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے۔ کچھ دیر بعد ولید اور ضیاء صاحب آ گئے تو وقار صاحب گھر چلے گئے تھے۔ ضیاء انا کے پاس کمرے میں رک گئے تو شہوار ولید کے ہمراہ نیچے آ گئی تھی۔ وہ انا کے رویے سے بہت الجھ گئی تھی۔ وہ ولید سے اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور اسے ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ واپسی پر اسے مصطفیٰ نے پک کرنا تھا۔ ایک بات پوچھوں ولید بھائی؟ نیچے آنے کے بعد اس نے پوچھا تو ولید نے اسے دیکھا۔ بالکل۔ انا کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ مجھے علم ہوتا تو اسے تلاش ہی کیوں کرتا؟ ولید نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اندازہ تو ہو سکتا ہے نا؟ اس نے ولید کو بغور دیکھتے پھر کہا۔ مجھے اندازہ ہوتا تو یہ سب سلسلہ ہی کیوں ہوتا پھر؟ ولید کے لہجے میں ہلکی سی خفگی دار آئی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ آپ یہ سوال اپنی احمق اور کم فہم دوست سے کرتی۔
ना चाहते हुए भी वलीद के लहजे में बरहमी थी। अगर वो अहमक और कम फहम थी तो कम अज कम आप ही उसकी दुरुस्त रहनुमाई कर देते। जवाब ऐसा था कि वलीद ने चौंक कर शहवार को देखा था। क्या उसने आपसे कुछ कहा है? बेपनाह संजीदगी से पूछा था। शहवार ने एक गहरा सांस लिया था। ये तो दुख है कि वो कुछ भी नहीं कह रही, कुछ भी बताने पर आमादा नहीं, हत्ता कि आपका जिक्र करने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी है। शहवार ने आजुर्दगी से कहा तो वलीद ने लब भींच लिए थे। मैंने अना को हमेशा एक बहन की तरह समझा और अपने लिए मुखलिस पाया है। अब उसे इस तरह देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। देखें वलीद भाई, अगर आप दोनों के दरमियान कोई मसला हो गया है तो प्लीज़ इसे अना का मसला बनाकर इस उलझन को बढ़ावा मत दीजिएगा। मैं मानती हूँ कि हम लड़कियाँ जज्बाती लिहाज से बहुत कमज़ोर होती हैं। हम इन बातों को भी राय का पहाड़ बना लेती हैं जिनका सिरे से कोई वजूद नहीं होता। अना भी मेरी तरह एक लड़की है, वो जज्बाती भी है और शिद्दत पसंद भी। आप मर्द हैं, बर्दाश्त तो ज़ब्त का ज़्यादा हौसला और मुजाहरा करने वाले। प्लीज़ अगर कोई मसला है, कोई बात है तो आप खुद आगे बढ़ कर क्लियर कर लें। मुझे यकीन है वो आपके मामले में कभी दिल को पत्थर नहीं बना सकती। शहवार के लहजे में अना के लिए बेपनाह मोहब्बत और खुलूस था। वो बहुत फिक्रमंद थी। वलीद ने बहुत पुरसोच नज़रों से शहवार को देखते उसकी तमाम बात सुनी थी। आपने पूछा नहीं उससे उसकी उलझन का सबब? किसी वजह से मैं खुद परेशान थी, बस तवज्जो ना दे पाई। अगर मुझे गुमान होता कि हालात इस नहज पर आ सकते हैं तो मैं शायद पूछ ही लेती। शहवार के लहजे में अफसरदगी थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हो गई। अना आपकी दोस्त है, उसके कोलो फेल का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वलीद ने संजीदगी से कहा था। फिर कोई तो वजह होगी ना, वो उलझ गई थी। ये तो आप अपनी दोस्त से ही दरियाफ्त करें, वो शायद बेहतर तौर पर आपकी रहनुमाई कर सकें। आई एम सॉरी, मैं इस सिलसिले में कुछ भी कहने से कासिर हूँ, वो संजीदगी से कहकर पलटा था। आए ऊपर चलते हैं, बाबा तन्हा होंगे। वलीद के कहने पर वो कुछ सोचती उसके साथ चल दी थी। मगरिब के बाद मुस्तफ़ा भी इधर आ गया था। अन्ना भी हवास में थी। मुस्तफ़ा ने उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त की तो उसने महज सर हिला दिया था। वलीद ने बहुत संजीदगी से उसे देखा था। सिर्फ एक दिन में वो बिल्कुल बुझ कर रह गई थी। वो उसकी मौजूदगी के सबब ज़्यादातर आंखें बंद किए हुए थी। मुस्तफ़ा उससे हल्के फुल्के सवाल कर रहा था और वो महज हूँ हाँ कर रही थी। रात 8 बजे से ड्राइवर खाना देने आया तो ज़िया साहिब उसके हमरा घर चले गए थे। शहवार और मुस्तफ़ा तैयार खड़े थे। अन्ना ने शहवार का हाथ थाम लिया था। तुम इधर ही रुक जाओ ना, वो बड़ी आस से कह रही थी। शहवार ने बेइख्तियार मुस्तफ़ा को देखा जिसने आंख के इशारे से मना कर दिया था। मैं सुबह कॉलेज जाते हुए फिर आऊँगी और शाम में भी आऊँगी। अगर तुम कल डिस्चार्ज हो गई तो घर आ जाऊँगी। अन्ना ने उसका हाथ छोड़ दिया था। शहवार ने उसकी खामोशी बड़ी शिद्दत से महसूस की थी। उसने ज़रा सा झुककर कदरे शरारत से कहा था, वैसे भी वलीद भाई रुक रहे हैं ना, मैं ख्वामखा रुक कर तुम दोनों में हड्डी क्यों बनूं? धीमी आवाज में कहा था। अन्ना का रंग बदला था और फिर आंखें बंद कर गई थी। शहवार को शिद्दत से एहसास हुआ कि जैसे कोई बहुत ही सीरियस बात है। उसने संजीदगी से उसे देखा था। वो दोनों अल्लाह हाफिज कहकर बाहर निकल गए थे। वलीद उन्हें बाहर तक रुखसत करने गया था। अन्ना आंखों पर बाजू रखे लेटी रही थी। वलीद दोबारा कमरे में आया तो वो करवट के बल मुंह बाजू में छुपाए लेटी हुई थी। वलीद अपने साथ लाए मैगजीन को लेकर एक तरफ सोफे पर बैठ गया था। वो मैगजीन देखते गाहे बगाहे अन्ना की तरफ भी निगाह डाल लेता था। कुछ देर बाद नर्स अंदर दाखिल हुई तो वलीद ने अखबार रख दिया था। मेडिसिन का टाइम हो गया है, नर्स ने आते ही कहा तो अन्ना ने बाजू हटाकर उसे देखा और फिर उठकर बिस्तर पर बैठ गई थी। नर्स ने मेडिसिन निकाली थी और फिर गिलास में पानी निकालकर उसे थमाया था। आप आज रात भी यही रुक रहे हैं? अन्ना की हथेली पर मेडिसिन रखते नर्स ने वलीद को भी मुस्कुरा कर देखा। क्यों, आपको कोई एतराज़ है? वलीद ने भी मुस्कुरा कर पूछा। ना भाई, हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? नर्स खिलखिलाई थी। अन्ना ने मेडिसिन पानी के साथ नुगलते नर्स और वलीद को देखा था। नर्स ने अन्ना से गिलास लेकर वापस टेबल पर रख दिया था।
ویسے آپ بہت لکی ہیں، اتنی شاندار پرسنالٹی کے مالک ہیں آپ کے فیونسی۔ نرس نے اپنی طرف سے انا کو چھیڑا تھا، وہ لب بھینچ گئی تھی۔ ویسے ان کی موجودگی میں اس طرح کا ذہنی سٹریس کافی حیرت میں ڈالتی ہے یہ بات تو۔ نرس نے براہ راست انا کو مخاطب کیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بولی تھی۔ ولید نے بغور انا کو دیکھا، اس کے چہرے کے اعصاب سرخی مائل ہو رہے تھے۔ ایسا ہم سفر اگر کسی کو مل جائے تو ہم جیسی لڑکیاں تو پھولے نہیں سماتی۔ آپ نے خود کو ایسا کیا روگ لگا لیا ہے کہ ذہنی سطح اس قدر سٹریس کا شکار ہو چکی ہے؟ نرس نہ صرف از حد باتونی تھی بلکہ اچھی خاصی بے تکلف بھی تھی۔ ولید کی موجودگی میں اس کی تعریفیں ولید تو مسکرایا تھا جبکہ انا اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ آپ ان کو خوش نہیں رکھتے کیا؟ نرس نے آپ کے بعد ولید کو مخاطب کیا تھا۔ یہ محترمہ میرے خوش کرنے کی حدود سے ابھی بہت بالا ہیں اور نہ ہی ابھی مجھے ان کو خوش رکھنے کے لیے ایسے کوئی اختیارات حاصل ہوئے ہیں۔ ویسے بھی یہ محترمہ خوش ہونے کی حدود سے ماورا ہیں۔ ولید کا انداز از حد سنجیدہ تھا۔ نرس کھلکھلا کر ہنسی تھی جبکہ انا کا چہرہ مارے توہین کے سرخ پڑ گیا تھا۔ یعنی آپ شادی جیسے اختیارات حاصل نہ ہونے پر افسردہ ہیں؟ نرس اپنی طرف سے تو وہ دونوں کو چھیڑ رہی تھی جبکہ اس کی یہ چھیڑ کسی کے دل و دماغ پر کسی طرح اثر انداز ہو رہی تھی وہ قطعی بے خبر تھی۔ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ میں محدود سوچ اختیار کرتے افسردہ ہو جاؤں، بلکہ میں تو بہت سکون محسوس کرتا ہوں کہ میں ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد ہوں۔ انا کے ذہن پر یہ الفاظ ہتھوڑا بن کر برسے تھے۔ پلیز سسٹر، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں آرام کروں گی اب۔ لہجے میں ناگواری اور تلخی تھی۔ سسٹر فوراً چوکنا ہوئی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری، آپ لیٹ جائیں اور آرام کریں، میں نے نیند کی میڈیسن کھلائی ہے، آپ کو فوراً نیند آ جائے گی، کل تک آپ کافی ریلیف فیل کریں گی۔ نرس نے اس کے کمر کے پیچھے تکیہ درست کیا تھا۔ وہ لیٹ گئی تھی، دل عجیب سا بوجھل ہو رہا تھا۔ میں کل گھر چلی جاؤں گی نا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ بالکل، چانس تو یہی ہیں، باقی ڈاکٹر صاحب ہی بہتر جانتے ہیں، وہ کہہ کر پلٹی تھی۔ ویسے آپ کی والدہ بتا رہی تھی کہ آپ بھی ڈاکٹر بن رہی ہیں؟ نرس نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا تھا۔ کسی ڈاکٹر کو پہلی بار اپنی صحت سے متعلق اتنا کیئر لیس دیکھا ہے۔ اپنا خیال رکھا کریں، بعض اوقات ایسے سٹریس شدید نوعیت بھی اختیار کر جاتے ہیں۔ وہ ہمدردانہ مشورہ دے کر چلی گئی تھی اور انا کے اندر جیسے ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، ولید میگزین پر سر جھکائے ہوئے تھا۔ اس کے اندر اس طرح و ملال کے گہرے بادل چھانے لگے تو وہ لب دانتوں تلے دبا کر تکیے میں منہ چھپا کر سسک اٹھی تھی۔ ولید نے میگزین سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ نگاہ کئی ثانیے تک اس کی طرف پشت کیے وجود پر ٹھہر گئی تھی۔ انا کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ولید نے لب بھینچ کر دوبارہ میگزین اپنے چہرے کے گرد کر لیا تھا۔ مصطفیٰ ابھی کھانا کھا کر ریلیکس ہوا تھا کہ انسپکٹر شہناز کی کال آ گئی تھی۔ سر، ہم اس عورت کو لے آئے ہیں، اب کیا کریں؟ وہ بتا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا تھا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نو سر، آپ کی انسٹرکشنز کے تحت ہی سارا کام کیا ہے۔ اوکے، ویل ڈن، اب آپ ان خاتون کی زبان کھلوائیں، تب تک میں چکر لگاتا ہوں، مصطفیٰ نے ہدایت دی۔ اوکے سر۔ کال بند ہو گئی تھی۔ وہ موبائل پکڑے کچھ سوچ رہا تھا جب دریا چلی آئی تھی، ہمیشہ کی طرح ٹپ ٹاپ سے تیار۔ مصطفیٰ، مجھے مارکیٹ لے چلو گے؟ اس نے آتے ہی کہا تھا۔ اس وقت مصطفیٰ نے وقت دیکھا، 9:30 ہو رہے تھے۔ دن میں کوئی فری ہی نہیں ہوتا۔ دریا نے کہا تھا، تو تم کسی اور کو ساتھ لے جایا کرو، ڈرائیور آل ٹائم گھر پر ہی ہوتا ہے، شام کے بعد سجاد بھائی، عباس بھائی بھی گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ یعنی انکار کر رہے ہو؟ دریا نے فوراً مزاج بدلا تھا۔ اس وقت تو آدھے سے زیادہ مارکیٹ بھی بند ہو گئی، تم کل کسی اور کے ساتھ چلی جانا، اس وقت تو مجھے خود کہیں ضروری کام سے جانا ہے، مصطفیٰ نے صاف چٹا جواب دیا تھا۔ اس دن تو وہ محض شہوار کو ستانے کی خاطر چلا گیا تھا، لیکن آج تو وہ بالکل بھی فری نہ تھا۔ تم رستے میں مجھے ڈراپ کر دینا، اپنا کام کر لینا، واپسی پر لیتے آنا۔ دریا نے دوسرا حل پیش کیا تھا۔ آئی ایم سوری، برا مت ماننا، ہماری خواتین رات کے اس پہر شاپنگ کے لیے نہیں نکلتی، تم دن میں چلی جانا، تمہارے ساتھ کوئی بھی چلا جائے گا، مصطفیٰ رکھائی سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔
दुरिया ने बहुत नागवारी से उसे जाते देखा था। उसे मुस्तफ़ा से इस कदर साफ जवाब की उम्मीद ना थी। वो तो उस दिन शाइस्ता के यहाँ जाने पर मुस्तफ़ा के फौरन बिला चूं चरां मान जाने पर अभी तक फूले ना समा रही थी, और अब एकदम इस इनकार ने उसके असाब को खटका दिया था। मुस्तफ़ा अब्बास भाई को तैयार होने और साथ चलने का कहकर कमरे में आया तो शहबार उलझ रही थी। सारा दिन तो आप बिजी रहते हैं, इस वक्त भी चल दिए हैं, उसने शिकवा किया। देखो भाई, ये सब मेरे काम का हिस्सा है, कहीं से भी किसी भी वक्त कॉल आ सकती है। अगर तुम इस तरह रिएक्ट करोगी तो मेरे लिए जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पसंद ये जॉब, इंसान की अपनी कोई लाइफ ही नहीं, हर वक्त खतरों में घिरे रहो, उसने नापसंदीदगी से कहा तो मुस्तफ़ा हंस दिया। कभी कभार मैं सोचता था मैडम शहवार साहिबा भला बीवियों वाले गेटअप में कैसी लगती होंगी। इस तरह हक जताता अंदाज देखकर तो दिल खुश हो गया है मेरा। मुस्तफ़ा ने शरारत से कहा तो उसने संजीदगी से देखा। वो अलमारी दुरुस्त कर रही थी। टाले नहीं, जा कहाँ रहे हैं, उसने पूछा। अब अपना हर केस पहले तुमसे डिस्कस करना पड़ेगा क्या? मुस्तफ़ा ने घूरा। शहवार ने एक गहरा सांस लिया। वो कपड़े तय करके अलमारी में रख रही थी। और इस अयाज का क्या बना? कपड़े रखने के बाद उसने मुस्तफ़ा को देखा। वापस आकर डिस्कस करूंगा, लेट हो रहा हूँ। मुस्तफ़ा अपना पिस्टल लेकर जाने को रेडी था। शहवार ने एक गहरा सांस लेते मुस्तफ़ा के तमाम कागजात और ज़रूरी फाइल्स को तरतीब देना शुरू कर दिया था। मुस्तफ़ा उसके हाथ में फ़ाइल देखकर जाते जाते पलटा था। इन फाइल्स को इधर ही रहने दें, ये सब बहुत ज़रूरी कागजात हैं, कहीं कोई पेपर मिस ना हो जाए, मुस्तफ़ा ने कहा तो शहवार ने देखा। तभी हाथ से एक फाइल नीचे गिर गई थी। उफ, वो उठाने को झुकी थी। आप इनको इधर क्यों रखते हैं? ऑफिस में ही रखा करें ना, घर को भी ऑफिस बना रखा है। सारी अलमारी में बस फाइल्स ही फाइल्स जमा कर रखी हैं। वो हड़बड़ाई थी। मुस्तफ़ा ने घूरा था और खुद ही उसके उठाने से पहले फाइल उठाकर अलमारी में ठोंस दी थी। मूड क्यों ऑफ हो रहा है? सीधा होकर अलमारी का पट बंद करके उस पर हाथ थाम कर जमा कर शहवार को घूरा। मेरा तो नहीं हो रहा। वो फौरन मुस्कुराई थी। मुस्तफ़ा ने बगौर देखा। तो फिर इतने तीखे तीखे जवाब क्यों दिए जा रहे हैं? ये धुआं क्यों उठ रहा है? ये भी तो पता चले। कुछ नहीं, आप जाएं, आपको देर हो रही है, उसने नजरें चुराई थी। मुस्तफ़ा ने एक नज़र उसे देखा और फिर वाल कलाक को। वापसी पर बात करूंगा, तब तक जवाब सोच कर रखिएगा, वो कहकर कमरे से निकल गया था। शहवार ने एक गहरा सांस लिया था। वो फिर से अलमारी की तरफ मुतवज्जा हुई थी। अलमारी बंद करके पलटी तो चौंकी। कदमों के पास कोई चीज़ पड़ी थी, शायद फाइल में से कुछ गिरा था। वो झुककर उठाने लगी तो उसका सेल्फ बजने लगा था। उसने बिना देखे जल्दी से उठाकर वापस अलमारी का दरवाज़ा खोलकर इसी फाइल में बेतरतीब से रखकर वो फौरन अपने मोबाइल की तरफ बढ़ी थी। आयशा की कॉल थी। उसने फौरन कॉल पिक की थी। ताबिंदा बुआ नमाज पढ़कर आई तो दिल में बहुत बोझल बोझल सी हो रही थी। इतने दिन गुजर चुके थे कि कोई सिरा हाथ ही नहीं आ रहा था। वो अब हिम्मत हार चुकी थी। उनका दिल कहता था कि वो वापस चली जाएं और जाकर हवेली और उसके मकीनों को सब कह डाले। उनके अंदर बाहर एक तूफान मचा हुआ था। कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। अब नागुरेज हो चुका था कि कम अज कम शहवार की हकीकत दी जाती। ताबिंदा भी घर के शहर में चक्कर लगाते बहुत कुछ सोचने के बाद मजबूर हो चुकी थी। कुछ देर बाद मज़ीद गौर फिक्र करने के बाद वो वापस अपने कमरे में आई थी। अपने सामान में से बैग निकाल कर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला था। हवेली से निकलते वक्त उन्होंने ये मोबाइल बंद कर दिया था, लेकिन अब इस मोबाइल की ज़रूरत थी। उन्होंने नंबर ऑन किया था और फिर उन्होंने एक नंबर निकाला था। नंबर डायल करने से पहले उन्होंने फिर काफ़ी देर सोचा था और फिर उन्होंने नम आंखों से वो नंबर मिला डाला था। वो काफ़ी देर तक कॉल जाने और रिसीव होने का इंतज़ार करने लग गई थी। बाबा साहिब अपने कमरे में दराज कोई किताब पढ़ रहे थे। बख्शू उनके पास बैठा उनकी टांगें दबा रहा था। हवेली में रात के इस पहर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हर तरफ एक हू का आलम हो। ताबिंदा बुआ के बाद हवेली में सरे शाम ही रात उतर आती थी। फोन की बेल बजी तो बाबा साहिब को जिंदगी का एहसास हुआ। देखो कौन है, बाबा साहिब ने बख्शू को कहा। वो फोन उठाकर उनके पास ले आया था। उन्होंने कार्ड
उन्होंने कार्डलेस थाम लिया था। उन्होंने कॉल पिक की थी। उन्होंने हेलो कहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो आवाज सुनाई दी वो सुनकर वो एकदम साकत हुए थे। दूसरी तरफ कुछ कहा जा रहा था। हाँ, जानता हूँ मैं, उन्होंने लरसती आवाज में कहा था। लेकिन तुम? उनके हाथ से कार्डलेस छूट गया था। बख्शू, जो बड़े अदब से खड़ा, एकदम फौरन उनके पास हुआ था। बाबा साहिब खैर है ना? बाबा साहिब ने उसे देखा। उनके वजूद में गोया एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। ऐसा तूफान जिससे उनका वजूद जल्जलों की जद में आ चुका था। दिमाग में ऐसे हथौड़े बरस रहे थे। वो ख्वाब जो बरसों से उनको डराता था आज मुजस्सम उनके सामने था। उनको लगा इस इंकशाफ पर उनके दिमाग की रगें बस फटने वाली हैं। दूसरी तरफ शायद कॉल बंद हो गई थी। उन्होंने अपने चकराते सर को थामा तो बख्शू ने फौरन परेशान होकर उन्हें बिस्तर पर लटाया था। उन पर अब फिर वही कैफियत थी जो हमेशा ख्वाब देखने के बाद तारी होती थी। लेकिन इस बार बस फर्क ये था कि ये ख्वाब नींद की सूरत ना था, बल्कि एक कॉल की सूरत उनके वजूद पर तारी हुआ था। वो बेबस निढाल से होकर बिस्तर पर ढह गए थे। वो घर शिफ्ट हो गई थी। सुबह सुबह ही वो एहसन और बाबा के हमरा घर आ गई थी। उसकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी। घर आई तो रोशी उसे कमरे में छोड़ गई थी। उसका कमरा ऐसा ही था। उसकी बुक्स और बैग कोई उसके बिस्तर पर रख गया था। साथ ही उसका मोबाइल भी था। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो वो इसी तरह बंद था जिस तरह चंद दिन पहले बंद था। मोबाइल को देखते उसने लब भींच लिए थे। उसने मोबाइल ऑन करके साइड पर डाल दिया था। किताबें एक तरफ करके वो लेट गई थी। डॉक्टर कहते थे कि वो कुछ ना सोचे, लेकिन उसके पास सोचने के लिए बहुत सारा काम था। उसे बहुत कुछ सोचना था। वो आंखों पर बाजू रखे लेटी हुई थी जब उसका मोबाइल बजा था। उसने चौंक कर मोबाइल देखा, लेकिन वहां जगमगाता नाम देखकर उसके असाब तन गए थे। उसका तनफ्फुस एकदम तेज हो गया था। हेलो, उसने कॉल रिसीव कर ली थी। कैसी हो? दूसरी तरफ से पूछा जा रहा था। तुम्हारा नंबर बंद था। सुना था तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, दूसरी तरफ से कहा गया था। क्यों कॉल की? अना को अपना लहजा किसी भी किस्म के एहसास से आरी महसूस हुआ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्यों की है मैंने कॉल। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो चुकी हो। उसे शायद पल पल की खबर थी। देखो, हमें धोखा देने की कोशिश मत करना। तुम जानती हो अच्छी तरह कि हम फिर क्या करेंगे। जो कहा है वो बिना किसी ताखीर के जल्द अज जल्द करो, वरना अना ने लब भींच लिए थे। उसके दिमाग में चक्कर चलने लगे थे। उसने कॉल बंद कर दी थी और दोनों हाथों से सर थाम लिया था। उसे लग रहा था जैसे अभी उसके दिमाग की कोई शरेआन फट जाएगी। क्या हुआ? रोशी, जो उसके लिए कुछ फल लेने बाहर गई थी, उसे इस तरह बैठे देखकर परेशान हो गई थी। अना ने उसे देखकर अपने हाथ हटाए थे। वो उसके लिए कुछ सेब लेकर आई थी। वो उसे सेब काट कर देने, जबरदस्ती इसरार से खाने पर मजबूर करते उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अना को लग रहा था कि जैसे उसका ध्यान बस एक ही नुक्ते पर जम गया है। वो बस उसकी बातों पर हूं हाँ करती रही थी। रोशी उसे एक सेब खिलाकर उठ गई थी। तुम थक गई हो, आराम करो। वो उसका रुखसार थपथपा कर चली गई थी। रोशी की मोहब्बत पर उसकी आंखें भीगने लगी तो वो खामोशी से आंखें बंद करके लेट गई थी। शाहजेब साहिब को कॉल आई थी। हवेली में बाबा साहिब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। सुबह के वक्त मुलाजमीन उनको हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन उनकी तबीयत संभल नहीं पा रही थी। शाहजेब साहिब अज हद परेशान हो गए थे। वो फौरन जाने को तैयार थे। मेहरुन्निसा भी साथ जा रही थी। शहवार भी घर पर ही थी। उसे आज कॉलेज के लिए ज़रा लेट निकलना था। वो भी जाने पर तैयार हो गई थी। फ़ोन करके उसने मुस्तफ़ा से जाने की इजाज़त ले ली थी। वो लोग दोपहर को वहाँ पहुँचे थे। बाबा साहिब की हालत वाकई बहुत ख़राब थी। शाहजेब साहिब डॉक्टर्स से मिलने चले गए थे। वापस आए तो चेहरे पर काफ़ी तशवीश थी।
क्या कहते हैं डॉक्टर्स? मेहरुन्निसा ने पूछा था। हमें उन्हें शहर शिफ्ट करना होगा, यहाँ इलाज की सहूलियात नाकाफी हैं। डॉक्टर्स नाउम्मीद हैं। उनके अपने लहजे में मायूसी थी। शहवार ने एक गहरा सांस लिया था। वो लोग शाम तक उन्हें शहर ले आए थे। यहाँ आते ही शाहजेब साहिब ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स का फौरी बंदोबस्त कराया था, लेकिन बाबा साहिब की कंडीशन में कोई बेहतरी ना थी। घर से भी बाकी लोग आ गए थे। मेहरुन्निसा और शहवार घर वापस आ गई थी। इस बार बाबा साहिब की तबीयत काफ़ी अरसे बाद ख़राब हुई थी, सो सबका इस तरह परेशान हो जाना फितरी था। शहवार को बाबा साहिब की मोहब्बत और शफकत मिली थी। वो उसके लिए हमेशा एक अबर बारां की तरह मेहरबान रहे थे। उनके वजूद से उसे हर तरह की मोहब्बत और चाहत मिली थी। उसने उनका हाथ थामकर जिंदगी के तमाम मदारज तय किए थे और अब उनकी मुसलसल बेहोशी देखकर वो खुद भी अफसरदा थी। डॉक्टर्स कहते थे वो किसी मेंटली डिस्टर्बेंस का शिकार रहे हैं। जब तक उनके दिलो दिमाग की वो ग्रहें नहीं खुल जाती, उनको मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होना नामुमकिन है। और शहवार सोच रही थी कि ना जाने ऐसी कौन सी ग्रहें थी जो उनके अंदर की तमाम खुशियों और आसूदगियों को दीमक की तरह चाटती जा रही हैं। वरना उनके पास सब कुछ तो था। इतनी मोहब्बत करने वाले रिश्ते, फिर कहाँ कमी थी? वो सोच सोच कर उलझ चुकी थी। रात का खाना खाने के बाद सुबुही उसके कमरे में आ गई थी। घर वापसी के बाद भी किसी ने उससे कोई भी सवाल ना किया था, जबकि वो अंदर ही अंदर खुद को ख़त्म होता महसूस कर रही थी। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द सब कुछ आर पार हो जाए और वो जल्द अज जल्द इस मुसलसल ज़हनी अज़ियत से बाहर निकल आए। मामा, मुझे आपसे कुछ कहना है। कुछ सोचने के बाद उसने कहा तो सुबुही ने उसे देखा। वो अपने हाथ में पड़ी हुई अंगूठी पहन और कभी उतार रही थी। हाँ कहो, उन्होंने मोहब्बत से कहा। मामा, आप मामू को वापस कर दें। उसने अंगूठी सबूही की हथेली पर रख दी थी। क्या? सबूही ने अजहद हैरत से उसे देखा। मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ मामा, मुझे अब या कभी भी वलीद ज़िया से शादी नहीं करनी। सबूही ने महसूस किया कि अना के लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। उन्होंने दहल कर बेटी का चेहरा देखा। वो बिल्कुल स्पॉट और बेतासुर था। सबूही ने वकार से बात की थी। वो खुद उसके पास उसके कमरे में आए थे। वो गुमसुम क्राउन से टेक लगाए बैठी हुई थी। पापा को देखकर एकदम सीधी हुई थी। उन्होंने बगौर बेटी को देखा। सर झुकाए हाथों को देखती वो एकदम उन्हें बहुत अजनबी सी लगी। ये उनकी अना तो नहीं थी। उनकी अना तो बहुत पुरएतमाद, खूबसूरत और जिंदा दिल थी। ये तो कोई और ही लड़की लग रही थी, बीमार, नढाल, पसमुर्दा और गुमसुम, जिसकी आंखों की जोत बुझ चुकी थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उन्होंने संजीदगी से इस्तफसार किया तो अना ने गर्दन उठाकर बाप को देखा। तुम्हारी मामा कह रही थी कि तुम मंगनी तोड़ रही हो। उनका अंदाज बेहद संजीदा था। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर खुद को इस रिश्ते का अहल नहीं पाती। उसने धीमे से कहा तो वकार ने बगौर देखा। वजह? अंदाज दो टोक था। मेरी और वली की सोच नहीं मिलती। होंठों को कुचलते हुए कहा तो वकार साहिब के तेवर बदले। हम खामोश थे, लेकिन तुम जिस तरह सारा दिन गायब रही, मोबाइल बंद, कुछ बताने पर आमादा नहीं, वापस लौटी तो नर्वस ब्रेकडाउन, ये सब क्या है? वो संजीदगी से पूछ रहे थे और अना को लग रहा था उनके पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। अना, जवाब दो। हमने तुम्हारी तरबियत इस अंदाज में की है कि हम तुम पर शक नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी गुमशुदगी का जवाब दो। उन्होंने बहुत सख्ती से पूछा था। अना खामोश थी। कहाँ रही तुम सारा दिन? रात गए लौटी क्यों? उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया था। अब के लहजे में सख्ती भी थी। तभी सबूही कमरे में दाखिल हुई थी। वो शायद बाहर ही थी। शोहर के तेवर देखकर फौरन अंदर आ गई थी। सबूही, उससे पूछो ये कहाँ थी, क्यों थी, क्यों नहीं दे रही ये मेरे सवालों के जवाब? उन्होंने बीवी को देखकर और ज्यादातर तेजी और बरहमी से पूछा था। अना, जवाब दो, तुम्हारे पापा कुछ पूछ रहे हैं। उन्होंने सर झुकाए खामोश बैठी बेटी का कंधा हिलाया तो उसने सर उठाया। आंखों में अजीब सी कैफियत थी। शिद्दत जज्बात से चेहरा सुर्ख था।
میرے پاس ان کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ بہت مدھم لہجے میں دوبارہ سر جھکا کر اس نے کہا تھا۔ صبوحی اور وقار کتنی دیر تک سکتے کی کیفیت میں رہے تھے۔ انا، اس طرح مت کرو بیٹا، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ، لیکن اس طرح مت کرو، محبت کے ساتھ لگا کر صبوحی نے کہا تھا۔ انا کے چہرے پر عجیب سی بے بسی طاری ہوئی تھی۔ وہ پھر سے سر جھکا گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ صبوحی بے بسی سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کا عکس تھا۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو کیا؟ وقار صاحب نے پوچھا تھا۔ لہجے میں از حد سنجیدگی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ صبوحی نے خوفزدہ نظروں سے شوہر اور پھر بیٹی کو دیکھا تھا۔ تمہاری مسلسل خاموشی تمہیں مجرم ثابت کر رہی ہے انا۔ ہم نے تمہاری تربیت ہمیشہ اس انداز میں کی تھی کہ کبھی ہمیں گمان تک نہ گزرا تھا کہ تم زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں اس طرح ذلیل کرواؤ گے۔ وہ کوئی بھی ہے جس کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، وہ ولید جیسے لڑکے سے زیادہ قابل قبول ہے۔ ان کا انداز قطعی اور دو ٹوک تھا۔ ابھی ولید سے رشتے سے انکار کے متعلق بات ہم دونوں تک ہے۔ اچھی طرح سوچ لو تم کیا چاہتی ہو اور ایسا کیوں کر رہی ہو۔ جب تک تم اپنی گمشدگی اور اس رشتے سے انکار کے متعلق کوئی ٹھوس وجہ نہیں دو گی، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ وہ تلخی سے کہہ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ صبوحی نے بڑی بے بسی سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کے اندر شدید غصے کا غبار اٹھا تھا۔ انا، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تمہاری وجہ سے سارا گھر ڈسٹرب ہے، انہوں نے کہا تو وہ سسکتی رہی تھی۔ دیکھو انا، ابھی کسی کو بھی تمہاری منگنی ختم کرنے والی بات کا علم نہیں۔ کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ اس کے سسکنے پر انہوں نے غصے پر ضبط کرتے محبت سے کہا، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے لب کشائی کی تھی۔ ولی نے کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے بغور دیکھتے پوچھا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے، میں خود کو ان کے قابل نہیں سمجھتی۔ اس نے سر جھکائے پھر دھیمی آواز میں کہا تو صبوحی الجھ گئی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے تم میں؟ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ جواباً اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ صبوحی خاموشی سے دیکھے گئی۔ تم آرام کرو، اچھی طرح سوچ لو، پھر بات کروں گی، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی انا ایک دم سرہانے پر سر رکھ کر بکھر گئی تھی۔ وہ اور عباس انسپکٹر شہناز کی بتائی گئی جگہ پر پھر موجود تھے۔ وہ کل بھی آئے تھے، لیکن عادلہ کچھ بتانے پر آمادہ نہ تھی۔ جواباً مصطفیٰ انسپکٹر شہناز کو ہدایات دیتے گھر واپس لوٹ گیا تھا۔ پھر سارا وقت بابا صاحب کی پریشانی رہی تھی اور اب پھر وہ دونوں اس کے سامنے تھے۔ وہ عباس کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگی تھی، چیزیں اٹھا اٹھا کر مارنے لگی تھی۔ گھٹیا ذلیل انسان، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یو بلڈی یو باسٹرڈ۔ عادلہ کا اشتعال سے برا حال تھا۔ انسپکٹر شہناز نے اسے فوراً کنٹرول کیا تھا۔ وہ ساری رات کی جاگی ہوئی بھوکی نڈھال سی تھی، ایک دم بے بسی سے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کل سارا دن اور گزشتہ ساری رات شہناز نے اسے ایک پل کو بھی سیدھا نہیں ہونے دیا تھا۔ کھانا پینا، نیند تو دور کی بات تھی۔ آپ نے یہ سب خود اپنے نام مول لیا ہے۔ اگر آپ وہ سب نہ کرتی تو ہم بھی یہ قدم نہ اٹھانے پر مجبور ہوتے۔ مصطفیٰ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ عباس لب وینچے کھڑا تھا۔ میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتی۔ تم قانون کا سہارا لے کر غیر قانونی انداز میں مجھے یوں یرغمال بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ جواباً وہ چیخی تھی۔ عباس نے استہزائیہ دیکھا۔ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں تم اچھی طرح جانتی ہو، عباس نے تلخی سے کہا۔ تم پچھلا قیام بھول گئی ہو کیا؟ عباس کے الفاظ پر وہ ایک دم آپے سے باہر ہونے لگی تھی۔ ایک ایک لمحہ یاد ہے مجھے، کچھ نہیں بھولی۔ میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح اپنے بھائی کے ساتھ مل کر مجھے قید کر لو گے اور میرا باپ کچھ نہ کر سکے گا؟ وہ چیخی تھی۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں کہاں تک ہے پہنچ تمہارے باپ کی۔ ایک بیٹا حوالہ سے نکال نہیں سکا۔ عباس کے طنز نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ وہ چیخو پکار اور گالیوں پر اتر آئی تھی۔ ایک انتہائی پڑھی لکھی لڑکی کا یہ روپ انتہائی ناقابل قبول تھا۔ میرا خیال ہے اس طرح کا بیہیو شو کر کے آپ اپنے ساتھ ہی ظلم کریں گی۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ورنہ
मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहा तो वो घूरने लगी। आपकी फेसबुक आईडी हम हैक कर चुके हैं, बाकी अकाउंट्स से मुतल्लक आप हमें इन्फॉर्म कर दें तो बेहतर होगा, और वो जो फेक तस्वीर हैं हमें वो भी दे दें तो आपके लिए बेहतर होगा। मुस्तफ़ा ने आराम से कहा था। नहीं दूंगी। तो क्या कर लोगे तुम? वो चीखी थी। तो मजबूरन हमें आपको हवालात में बंद करके आप पर केस चलाना होगा। हमारे ऑफिस एम्प्लॉय को ज़बरदस्ती हरासा करने, गलीज काम करने पर आमादा करने और इनकार की सूरत में धमकियां देने के अलावा सोशल मीडिया पर गलत मवाद अपडेट करने पर हम आप पर केस करेंगे। मुस्तफ़ा का लहजा दो टोक और फैसला कुन था। आपका हमारी फैमिली से जो रिश्ता था, जिसकी वजह से मैं अब तक बर्दाश्त कर रहा था, अगर आपने हमारे साथ ताउन ना किया तो मजबूरन आपको थाने ले जाना पड़ेगा। आपके भाई पर पहले ही केस चल रहा है। आपके बाप पर उनकी माजी की तमाम गलतियों और कार्रवाइयों के सिलसिले में फाइनल कदम उठाने वाले हैं हम। बेहतर है कि इन हालात में जब आपके बाप के पास कुछ नहीं रहेगा, आप हमें कोई हतमी कदम उठाने पर मजबूर मत करें। मुस्तफ़ा के कहने पर आदला एकदम गुमसुम हुई थी। मुस्तफ़ा के अल्फाज ने उसे एक पल में खौफजदा कर दिया था। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो मजबूरन हमें आज ही आपको हवालात मुंतकिल करना होगा। आपसे साबका रिलेशन का एहसास था कि मैं आपसे बहुत इज्जत और एहतराम से पेश आ रहा हूं और हमारी लेडी इंस्पेक्टर के अलावा किसी के सामने आपको लाया नहीं गया और ना ही आपके साथ मिसबिहेव किया गया है। अगर आप अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी तो मजबूरन हमें हतमी कदम उठाना पड़ेगा। मुस्तफ़ा के अंदाज में किसी भी किस्म की कोई लचक ना थी, जबकि अब्बास खामोशी से बेतासुर चेहरा लिए खड़ा था। आदला के चेहरे पर एक गहरी सोच की कैफियत पैदा हुई थी। वो इन लोगों के साथ अरसा गुजार चुकी थी। मुस्तफ़ा और अब्बास के अटल इरादों से अच्छी तरह बाखबर थी। वो भी कर रही थी और कर चुकी थी। महज रद्द अमल और इंतकाम था। आप अच्छी तरह सोच लें, अगर अभी घर वापस जाना है तो फिर वही करना होगा जैसा हम कह रहे हैं, वरना आपकी मर्जी। मुस्तफ़ा कहकर पलटा था। अब्बास ने भी उसकी तकलीद की थी। आदला ने खामोशी से दोनों को देखा था। सुनो मुस्तफ़ा, अकब से आदला की आवाज़ सुनाई दी तो दोनों भाइयों ने बेइख्तियार रुक कर सर झुकाए बैठी आदला को पलट कर देखा था। बाबा साहिब की तबीयत हनूज ख़राब थी। वो हॉस्पिटल में ही थे। मुस्तफ़ा और अब्बास घर लौटे तो काफ़ी मेहमान घर में मौजूद थे। दोनों फूफो भी थी, शाइस्ता भाभी और हमाद भी थे। शहवार ही सबको देख रही थी। लाइबा भाभी की तबीयत ख़राब थी और मेहरुन्निसा मुसलसल हॉस्पिटल में थी। मुस्तफ़ा किचन में आया तो शहवार मुलाजमा के साथ खाने पीने का एहतमाम कर रही थी। मुस्तफ़ा को देख कर मुस्कुराई थी। आप फ्रेश हो लें, कुछ देर में खाना लग जाता है। मुस्तफ़ा को पानी का गिलास देते उसने कहा, नहीं खाना नहीं खाऊंगा, मैं फ्रेश होकर हॉस्पिटल जाऊंगा। माँ जी वही हैं, घर भेजूंगा। पानी पीते मुस्तफ़ा ने कहा, मैं चाय बना दूं? नरमी से कहा तो मुस्तफ़ा ने सर हिला दिया था। आप फ्रेश हो लें, मैं चाय लाती हूँ। उसके लहजे में मुस्तफ़ा के लिए तवज्जो, केयर और फिक्रमंदी थी। मुस्तफ़ा ने एकदम महसूस किया तो मुस्कुराया था। ओके, मुस्तफ़ा कहकर चला गया था। वो खुद चाय बनाने लग गई थी। सजाद भाई, शाहजेब साहिब और माँ जी हॉस्पिटल में ही थे। बाकी लोग चक्कर लगाकर घर आ गए थे। खाना लेकर हॉस्पिटल जाना था, इसीलिए वो खुद खाना बनवा रही थी। चाय तैयार हुई तो वो ट्रे लिए कमरे में चली आई। इतनी देर तक मुस्तफ़ा बात ले चुका था। वो अलमारी की तरफ भर गई थी। मुस्तफ़ा के कपड़े निकाल कर करीब चली आई। क्या हुआ? मुस्तफ़ा ने उसके हाथ से कमीज लेते उसे देखा। शहवार का अंदाज गुमसुम था। हाँ, बस बाबा साहिब के मुतालिक सोच रही थी। शहवार चाय का मग लिए उसके सामने आ खड़ी हुई। कभी कभी लगता है गोया बाबा साहिब के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग पर बोझ भर चुका है और लाशऊरी तौर पर लगता है किसी खौफ में मुब्तला हैं। उनके असाब पर ऐसा दबाव है जो उनकी जहनी कंडीशन को नॉर्मल ही नहीं होने दे रहे। डॉक्टर साहिब कहते हैं शायद उनको कोई शदीद सदमा पहुंचा है। कप पकड़ा कर उसने तशवीश ज़दा लहजे में कहा तो मुस्तफ़ा ने सर हिला दिया। बाबा जान कई बार उनको मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास ले जा चुके थे। हर तरह का इलाज कराया जा चुका है, लेकिन अंदर का प्रॉब्लम ख़त्म होने ही नहीं आया, बल्कि दिन ब दिन
شدید نوعیت ہی اختیار کی ہے اس مرض نے۔ مصطفیٰ بستر کے کنارے بیٹھ گیا تھا، شہوار بھی اس کے قریب ٹک گئی تھی۔ اس بار ڈاکٹرز بہت نا امید ہیں۔ شہوار کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ بابا صاحب کے وجود سے اسے باپ کی شفقت ملی تھی، ایک عجیب سی اٹیچمنٹ تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے بھی اس کا ہر لمحہ بھرپور خیال رکھا تھا۔ مگر اب زندگی کے اس موڑ پر ان کو اس طرح بے بس حالت میں دیکھ کر گویا اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ وہ صبح سے کئی بار آنسو بہا چکی تھی۔ ارے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر مصطفیٰ نے ایک دم اسے بازو کے حصار میں لے لیا تھا، اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے تو؟ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ مصطفیٰ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ زندگی و موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان بہتر تدبیر تو کر سکتا ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ شہر کے اور سب سے بہترین ہاسپٹل میں وہ زیر علاج ہیں، بہترین ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے مصطفیٰ نے کہا تو اس نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اور کون کون ہاسپٹل جا رہا ہے؟ مصطفیٰ نے شہوار کا ذہن ہٹانا چاہا۔ آپ اور زینب پھپھو کے علاوہ اور کسی کا مجھے پتا نہیں۔ مصطفیٰ نے کپ سائیڈ پر رکھ کر شہوار کو دیکھا۔ آنکھوں کی نمی اگرچہ صاف ہو چکی تھی مگر ان میں موجود سرخی برقرار تھی۔ وہ سارا دن گاہے بگاہے رونے کا شغل فرما چکی تھی۔ ناک بھی ہلکی سی سرخ تھی۔ مصطفیٰ نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ فکر مت کرو، بابا صاحب ٹھیک ہو جائیں گے۔ محبت سے ساتھ لگا کر بھرپور تسلی دی تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ رات ہاسپٹل میں ہی رکیں گے؟ مصطفیٰ کے کندھے سے چہرہ ٹکائے اس نے پوچھا۔ ارادہ تو فی الحال یہی ہے، وہاں جا کر دیکھوں کہ کیا پروگرام بنتا ہے، مصطفیٰ نے نرمی سے کہا۔ شہوار نے کچھ کہنے کے لیے ابھی لب وا کیے تھے کہ ایک دم کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ شہوار نے فوراً سنبھل کر دیکھا۔ دریا کو کھڑے دیکھ کر اس کی بھویں تن گئی تھی۔ وہ سرایت سے مصطفیٰ سے جدا ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اس طرح یوں مصطفیٰ کے کمرے میں دریا کی آمد انتہائی ناگوار گزری تھی۔ مصطفیٰ بھی دریا کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ دریا دونوں کو اس طرح دیکھ کر ایک پل رک گئی تھی۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم نوک کر سکتی تھی۔ شہوار کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ اس نے فوراً کہہ دیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم بھی روم میں ہو، دریا نے رکھائی سے کہا تھا۔ شہوار کو اس کے جواب نے مزید تپا دیا تھا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ اگر مصطفیٰ اکیلا کمرے میں ہوتا تو بھی وہ اسی طرح دندناتی ہوئی گھس آتی۔ کوئی کام ہے؟ مصطفیٰ نے ہی پوچھا، ورنہ شہوار کا ارادہ اسے کوئی کرارا سا جواب دینے کا تھا۔ ہاں، پھپھو بتا رہی تھی کہ تم ان کو لے کر ہاسپٹل جا رہے ہو، وہ شہوار کو نظر انداز کیے قریب آ کر بستر کے کنارے ٹک کر کہہ رہی تھی۔ درمیان میں شہوار نہ کھڑی ہوتی تو وہ شاید مصطفیٰ کے قریب ہی بیٹھتی۔ شہوار کو اس کی بے باکی عجیب سی لگ رہی تھی۔ ہاں تو مجھے بھی لے چلنا، بابا صاحب کو دیکھ لوں گی، واپس پر انکل اور آنٹی کے ساتھ گھر آ جاؤں گی۔ پروگرام ریڈی تھا، مصطفیٰ کو بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ اوکے، میں بس نکلنے والا ہوں، تم بھی ریڈی ہو جاؤ، میں بھی چینج کر کے آتا ہوں، مصطفیٰ کہہ کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ دریا جس طرح آفت کی طرح نازل ہوئی تھی فوراً چلی بھی گئی تھی۔ شہوار کے اندر عجیب سی برہمی بیدار ہوئی تھی۔ مصطفیٰ ٹراؤزر تبدیل کر کے واپس کمرے میں آیا تو اس نے پرسوچ نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ لائبہ بھابی اکیلی ہوں گی، اپنا وائلٹ جیب میں ڈالتے مصطفیٰ نے کہا۔ پھپھو، حماد اور عباس بھائی گھر پر ہی ہیں، پھر جب ماں جی اور باقی لوگ واپس آئیں گے تو میں بھی آ جاؤں گی۔ آپ تو وہاں رک رہے ہیں نا؟ اوکے، جلدی کرو، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، مصطفیٰ نے جلدی میں کہہ کر اپنا موبائل لے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ شہوار جلدی سے الماری کی طرف بڑھی تھی۔ لباس معقول ہی تھا، اس نے فوراً اپنی چادر کھینچی تھی اور سینڈل بدلے تھے۔ ملازمہ کھانا نکال چکی تھی۔ وہ کھانے والی باسکٹ اٹھائے جب باہر پہنچی تو وہ ایک دم ٹھٹکی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر دریا موجود تھی، جبکہ مصطفیٰ ابھی باہر ہی کھڑا تھا، کسی کی کال سن رہا تھا۔ دریا اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تم بھی جا رہی ہو؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ خاموشی سے پھپھو کو پچھلی سیٹ پر بٹھانے لگی تھی۔ کھانے والی باسکٹ اندر رکھ کر اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ کال بند کر کے پلٹا۔ چلیں، مصطفیٰ نے اسے کہا تو وہ گہرا سانس لیتی پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔
نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے دنیا سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہو، محض اسے اذیت سے دوچار کرنے کے لیے۔ سارے رستے وہ خواہ مصطفیٰ سے بے تکلف ہوتی رہی تھی اور مصطفیٰ بھی اس کی باتوں کے جواب دے رہا تھا اور شہوار کا بلڈ پریشر خواہ ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ سچ کہتی تھی لائبہ بھابی، دریا جیسی لڑکی پر اچھی طرح نگاہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ اللہ اللہ کر کے ہاسپٹل آیا تو دریا نے مصطفیٰ کی جان چھوڑی تھی۔ اندر کی طرف بڑھتے شہوار شعوری طور پر مصطفیٰ کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ قدم سے قدم ملا کر مجبوراً دریا کو قدرے فاصلے پر چلتی پھپھو کے ساتھ چلنا پڑا تھا۔